روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کے سب سے بڑے دکھی انسان کو بلائے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا دکھوں والا، تکلیفوں والا، مشکلوں والا کون ہے، اللہ کو معلوم۔ ہم اگر طے کریں گے تو اپنے علم کے مطابق کریں گے، اپنے محلے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے۔ اللہ کو پوری کائنات کا علم ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو بلائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ ذرا جنت کی ہوا کھلا کے لے کے آ جاؤ، جنت میں مت بھیجنا، ابھی حساب کتاب ہونا ہے۔ جنت کے اوپر سے ایک گزر، ایک جھلک فرشتے لے جائیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے مصیبت زدہ دکھی انسان کو جنت کے اوپر سے گزار کے لے کے آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے بندے، دنیا میں نے تم کو بڑی تکلیفوں میں رکھا ہے، بڑی مصیبتوں میں رکھا ہے۔ وہ بندہ جو دنیا کا سب سے بڑا دکھی انسان ہوگا، جنت کی ایک جھلک اور اس کے اوپر سے گزر کے جو آئے گا، کہے گا اے اللہ کہاں کی تکلیف، کہاں کی مصیبت، اے اللہ دنیا میں تو میں نے کوئی مصیبت دیکھا ہی نہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بلائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا سکھی انسان ہوگا، مال و دولت والا، عیش و عشرت والا، دنیا کا سب سے بڑا سکھی انسان۔ ہر اعتبار سے اللہ نے صحت بھی دیا ہوگا، اللہ نے دولت بھی دیا ہوگا، اللہ نے عہدہ بھی دیا ہوگا، نہ جانے کیا کچھ اللہ نے دیا ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش اور سکھی انسان دنیا کے اعتبار سے بلائیں گے، اور فرشتے سے کہیں گے کہ جہنم کے اوپر سے ذرا اس کو گزار کے لے کے آ جاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اور جہنم کے اوپر سے ایک سرسری طور پر گزار کے لے کے آئیں گے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، پوچھیں گے کہ دنیا میں تو میں نے تم کو بڑا آرام دیا تھا، بڑے سکھ میں تھے، بڑے عیش و عشرت میں تھے۔ وہ بندہ جو واقعی دنیا میں سب سے بڑا عیش و عشرت والا بندہ ہوگا، جہنم کے اوپر سے گزرنے کے بعد کہے گا اے اللہ کہاں کی خوشی، اے اللہ کہاں کا خیر، اے اللہ دنیا میں ہم نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، ہم نے کوئی آرام و راحت نہیں دیکھا۔ جہنم کے اوپر گزرنے کے بعد وہ کہے گا۔ تو معلوم ہوا دوستوں اور بزرگوں، اصل خوشی کیا ہے اور اصل غم کیا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، سب سے بڑی خوشی، اللہ ناراض ہو گئے، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تباہی۔ اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہے نا، پوری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے، کتنا سرمایہ لگا ہے، کتنا وقت لگا ہے، اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے گھر بنایا ہوگا، اپنی دکان بنائی ہوگی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر بنانے میں کتنی محنت لگی ہے، کتنا پیسہ لگایا ہے، کتنا سرمایہ لگا ہے، پتہ ہوتا ہے نا، اس کو قیمت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کائنات کی قیمت کیا ہے۔ جس کائنات کے لیے ہم حلال و حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، جائز ناجائز کو ہٹا دیتے ہیں، لوٹ مار چوری ڈکیتی جہاں سے ملے جیسے ملے، یہ ہم نے اس دنیا کے لیے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ آپ بتائیے، آپ نے پوری دنیا بنایا ہے، کتنی اس کی قیمت ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل، اللہ اکبر، عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی
تو اللہ کہتے ہیں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دنیا کی کوئی قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اور یہ چین، سکون، اطمینان ایسی چیز ہے دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے، کافر بھی چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتا ہے، عیسائی بھی چاہتا ہے، یہودی بھی چاہتا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کو سکون ملے۔ کوئی ایک آدمی ایسا آپ دنیا میں نہیں دکھا دیں گے بشرطے کہ اس کا دماغ صحیح ہو، جو کہے نہیں ہم کو پریشانی چاہیے، ہم کو اضطراب و بے قراری چاہیے، ہم کو سکون نہیں چاہیے، ہے نا؟ ایسا کوئی ملے گا تو آپ کہیں گے اس کو پاگل خانے میں جواب۔ دنیا کا ہر آدمی، مرد عورت ہو، اجمی ہو، عربی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، ہر آدمی سکون چاہتا ہے، کوئی شک نہیں ہے نا؟ بین الاقوامی چیز ہے، انٹرنیشنل، ساری دنیا چاہتی ہے سکون ملے، سکون ملے، سکون ملے۔ اور سکون ملے گا کیسے؟ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اللہ نے ہم کو بھی بنایا ہے، اللہ نے ہمارے دل کو بھی بنایا ہے، اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ سکون ہم کس طرح دیں گے۔ اگر اس طرح سکون لینا چاہو تو ہم سکون اور خوشی عطا کر دیں گے، اس سے ہٹ کے اگر عطا لینا چاہو تو سکون ملنے والا نہیں۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری معاشی حالت اچھی ہو گئی تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمارا کاروبار اچھا چلے گا تو ہمیں سکون آ جائے گا، ہماری مرضی کے مطابق عہدہ منصب مل جائے گا تو ہمیں سکون اطمینان مل جائے گا۔ عام لوگوں کی سوچ یہ ہے پیسہ آ جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سکون و اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ سوچ ہی غلط ہے سرے سے۔ اللہ نے کہا قرآن میں کہا کہ مال و دولت سے کتنے لوگ ایسے پیسے والے ہیں جو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کے محلات ہیں، جن کے سونے کے بستر پتہ نہیں کتنی قیمتیں ہیں، جن کے خادمائیں ہیں، خدام ہیں، لیکن بستروں پر نیند نہیں آتی ہے، نیند کو وہ ترس رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مال و دولت میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے، چیزوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ یزید ابن مالک ایک بادشاہ گزرا ہے، اموی خلیفہ، بنو امیہ کا فرد تھا، ان کی بادشاہت بڑے کر و فر کی تھی۔ تو یزید ابن مالک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ خلیفہ بنا تھا۔ تو یزید ابن مالک وہ عیاش طبع آدمی تھا، خوشیاں تلاشتا تھا وہ ایسی چیزوں میں جس میں دنیا تلاش کر رہی ہے۔ تو اس نے یہ سن رکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو ایک دن بھی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جن کو ہم لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے والے اور یہ کروڑوں کروڑ کی گاڑیوں میں چلنے والے اور ایسے ویسے لوگ، یہ تو بڑے خوشی میں ہوں گے، اندر سے جا کے ان کے دل میں دیکھو کیا ہے، کتنا اضطراب، بے قراری ہے، کتنی پریشانی ہے۔ تو یزید بن مالک نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں کو ایک دن بھی سکون سے جینا نصیب نہیں ہوتا ہے، غلط ہے۔ وہ کہنے لگا یہ غلط ہے، آؤ میں تم کو خوشی اور سکون کے ساتھ جینا سکھاتا ہوں۔ اور اس نے کہا دیکھو آج کا دن میں خوشی کے ساتھ، آج کا دن میں خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جی کے بتاتا ہوں۔ اور وہ زمانہ چل رہا تھا بغاوت کا زمانہ، سرحدوں پہ بغاوت ہو رہی ہے، ملک میں بغاوت ہو رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، اور اس طرح کی باتوں میں کہاں بادشاہ کو سکون رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جی آج کل تو بغاوت کا زمانہ چل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، سکون سے آپ کہاں رہیں گے؟ تو یزید ابن مالک نے کہا آج کے دن چاہے جتنی بڑی بغاوت ہو جائے کوئی مجھ تک وہ خبر نہ پہنچائے، ملک میں چاہے کچھ ہو جائے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، آج ملک کی کوئی خبر مجھ تک نہ پہنچائی جائے، آج کا دن میں سکون کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ کیا ٹھیک؟ اپنے محل میں بند ہو گیا۔ اس کی ایک لونڈی تھی حبابہ، بڑی خوبصورت، اس پر بڑا فریفتہ تھا، اپنی اس لونڈی کو لے کر اپنے محل میں بند ہو گیا۔
بیویاں بھی تھیں، لیکن اپنی اس لونڈی پہ بڑا عاشق تھا، حبابہ پہ، بڑی خوبصورت تھی، اس کو لے کے اپنے محل میں بند ہو گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں، جو چیزیں ہو سکتی تھیں ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، اور اپنی اس لونڈی کو لے کے محل میں بند ہو گیا، اور سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ آج ملک کی کوئی بغاوت یا کسی طرح کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچائی جائے، آج ہمیں عیش کے ساتھ سکون کے ساتھ جینا ہے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ محل میں بند ہو گیا، اور حبابہ ہے گود میں بیٹھی ہے، سر رکھے، عیش و عشرت کی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور ایسی انگور کا ایک دانہ اٹھایا یزید ابن مالک نے اور اپنے اس بانی کے منہ میں رکھا، اور کسی بات پر وہ ہنس پڑی، اور وہ انگور کا دانہ جو ہے سانس کے نالی پہ جا کے ایسا اٹکا کہ اس کی دم ہی نکل گئی۔ مر گئی وہ۔ اب جب وہ مر گئی تو یہ پاگل ہو گیا۔ جس دن کو یزید ابن مالک سب سے زیادہ خوشی کا دن بنانا چاہ رہا تھا، اللہ نے سب سے غم کا دن اس کے لیے بنا دیا۔ خوشی اللہ کے قبضے میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے طریقے میں ہے۔ اور ایسا پاگل ہو گیا کہ اس کے بعد اس نے اپنے اس باندی کے جنازے کو نہیں اٹھنے دے رہا ہے، نہیں بالکل نہیں۔ 3 دن گزر گئے، لاش اس کی سڑنے لگی، پھر بنو امیہ کے سرداروں نے لاش کو اس سے چھینا اور لے جا کے دفن کیا، اور صرف 2 ہفتے کے بعد ایسی دیوانگی چڑھی کہ یزید ابن مالک بھی مر گیا۔ عبرت ہے نا ہمارے لیے۔ یزید ابن مالک جس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بنانا چاہ رہا تھا، اللہ نے اسی دن کو اس کے لیے بدترین غم کا دن بنا دیا ہے۔ خوشی اللہ کے قبضے میں ہے، اور کیسے ملے گا؟ اللہ کو راضی کر لینے سے وہ خوشی ملنے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جو اپنے دل میں بسائے گا، اللہ اسے سکون اطمینان عطا فرمائے گا۔ جتنے ہے دوستو اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار سوال کیا، اے اللہ، آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ آپ کے ناراض ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، وہی سوال آپ کو سنا رہا ہوں، اے اللہ، کیسے پتہ چلے کہ آپ ناراض ہیں؟ کھلی ہوئی علامت۔ تو اللہ نے کہا، موسیٰ، جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان کی کھیتیاں جب پانی مانگتی ہیں تو میں پانی کو روک لیتا ہوں، جب ان کی فصلیں پک جاتی ہیں میں بارش کو برسا دیتا ہوں تاکہ فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ بے وقت بارش کا ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل۔ تو اللہ نے کہا، موسیٰ، جب ان کی کھیتیاں پک جاتی ہیں نا، جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بارش ہو جائے تو کھیتی برباد ہو جائے گی، ایسے موقع پر میں کھیتی پر بارش برسا دیتا ہوں تاکہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اللہ نے دوسری علامت فرمایا، وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ إِلَىٰ صُفَحَائِهِمْ، اور میں حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت کس کے دیتا ہوں؟ بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، ایسے بے وقوف جو زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیتے ہیں۔ عقل نہیں ہے، بھیجا نہیں ان کے پاس کس طرح حکومت کی جائے، بے وقوف ہیں، ظلم و ستم سے وہ کام چلانا چاہتے ہیں۔ تو سمجھو کہ یہ میرے ناراضگی کی علامت ہے، غلط ہاتھوں میں حکومت ہے، مطلب میری ناراضگی ہے۔ اور آخری بات فرمایا کہ وَالْمَالُ إِلَىٰ بُخَلَائِهِمْ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو مال میں ان کے بخیلوں کو دے دیتا ہوں۔ مال دیتا تو ہوں، کس کو دیتا ہوں؟ بخیلوں کو، جو اپنے خود نہ استعمال کرے نہ دوسروں پر استعمال کرے، مال کے اوپر سانپ بن کر، خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہے۔ فرمایا کہ وَالْمَالُ إِلَىٰ بُخَلَائِهِمْ، حدیث کی بات عرض کرتا ہوں کہ مال جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مال کو بخیلوں کو دیتے ہیں، اور وہ بخیل نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے۔ اور میں جب ناراض ہوتا ہوں تو حکومت ایسوں کو دیتا ہوں جو بیوقوف ہوتے ہیں، ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور میں جب ناراض ہوتا ہوں، کھیتیاں پک جاتی ہیں تو پھر بارش برسا دیتا ہوں۔
اللہ راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا الٹا کر لو۔ کھیتی جب پانی مانگے تو پانی دے دیتا ہوں۔ وہ حدیث میں ہے نا، ایک بندے نے آواز سنا، بادل کو کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، اور بارش جب برس گیا، نکل کے وہ نالیوں سے ایک آدمی کے کھیت میں گیا تو اس نے جا کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے، وہی جو بادل سے سنا تھا۔ تو پوچھا بھئی میں نے تو بادل سے یہی نام سنا ہے، حدیث مشہور ہے۔ تو بتائے کہ اصل میں اس کھیتی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں کہ جو کچھ پیداوار ہوتا ہے 3 حصے لگاتا ہوں، ایک تو فوراً غریبوں کو صدقہ، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک دوبارہ اسی میں صرف کرتا ہوں، انویسٹ کرتا ہوں کھیتی کے لیے۔ تو جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو جب کھیتی میں پانی کی ضرورت تو اللہ برسا دیتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں، انصاف پرور عادل بادشاہوں کو اللہ حکومت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ سخی لوگوں کو مال عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کو اللہ سخی ہے، اللہ نے بنایا ہے، ان کے پاس مال آتا ہے، اس مال کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندوں تک ہمیں پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔